محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناس ومعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الفضل ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ جو ہم لوگ اس وقت منسوب کر کے محفل کا انعقاد کیے ہیں وہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی. حضرت عباس 4 شعبان المعظم 36 ہجری کو مدینہ منورہ میں مولا کائنات کے گھر ولادت پائی. ان کے والد کا نام علی ابن ابی طالب، ماں کا نام فاطمہ جو ام البنین سے مشہور ہے. حضرت عباس کی اگر تاریخ کا، ان کی زندگی کا نچوڑ اگر کو بیان کیا جائے تو مختصر طریقہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی زوجہ گرامی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی، اس کے بعد مولا کائنات کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کوئی ایک ایسا بچہ ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے. اس لیے کہ حسن و حسین کو رسول نے، بلکہ اللہ نے رسول کا بیٹا قرار دیا ہے، جس کے لیے واضح طور پر جو قرآن میں دلیل ہے، بہت ساری دلائل ہیں. اس میں سے ابنانا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا. عید مباہلہ جب یہ پانچوں گئے پنجتن پاک تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاؤں گا، تو اپنے عورتوں کو لاؤ، میں اپنے عورتوں کو، اپنے نفسوں کو لاؤ، یہاں میں اپنے نفسوں کو لاؤں گا. یہاں پر رسول خدا نے بچوں کے تذکرہ جب آیا تو حسن و حسین کو اپنے بچے. تو حدیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے حسنین علیہ السلام رسول خدا کے بیٹے. اب مولا کائنات کی دل میں تمنا ہے. مولا کائنات ایک ایسی شخصیت ہے جو کبھی بھی زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی، کسی بات کی تمنا نہیں کی، بلکہ ہر تمنا مولا کائنات کے قدم بوسا کرتی تھی. لیکن تاریخ میں ایک ہی تمنا ملی ہے، وہ ہے تمنائے حضرت عباس. جناب عقیل جو ان کے بڑے بھائی تھے بلایا اور کہا بھیا عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک بہادر خاندان کے بیٹی سے ہو اور اس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو میرے حسین کی کربلا میں مدد کر سکے. دیکھیں، تمنا بھی اپنے لیے نہیں کی ہے، تمنا بھی اپنے بیٹے حسین کی مدد کے لیے کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا کربلا میں جب پہنچے گا تو جو ہے اس کے لیے ایک میرے بیٹے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر دیکھیں کیا، نعوذ باللہ، مولا کائنات کو علم نہیں تھا. مولا کائنات علم غیب رکھتے تھے. علم غیب کے کیا مولا کائنات کو مطلب کہ کون سا خاندان بہادر ہے، کون سا خاندان فراری ہے، کون سا خاندان میدان جنگ میں رک کر بڑھ کر حملہ کر سکتا ہے، سب معلوم تھا. تو پھر جناب عقیل کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ مولا کائنات اپنے بڑے بھائی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں درس عبرت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے خود طے نہیں کرنا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے طے کرنا. جناب عقیل انساب، جناب عقیل علیہ السلام نسب شناس تھے، یعنی وہ پورے خاندان کو، ہر خاندان کو جانتے تھے کہ کون سا خاندان کس اعتبار سے ہے، کون سا خاندان کیا ہے. تو جناب عقیل نے کہا ٹھیک ہے بھائی،
جناب عقیل اور جناب مولائے کائنات کے لیے ایک بہادر خاتون کو ڈھونڈنے میں لگ گئے. تو ایک عرب کا مشہور بہادر خاندان جسے قبیلہ بنی کلاب کے نام سے جانا جاتا ہے، قبیلہ بنی کلاب، ان کی بیٹی یعنی کلاب کی بیٹی سے جناب عقیل نے مولائے کائنات کے رشتے کی درخواست کی. اس سے پہلے جناب فاطمہ جو ام البنین کے نام سے مشہور تھے، ایک دن یا 2 دن قبل رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ فاطمہ زہرا آئی ہیں اور فاطمہ زہرا نے انہیں بشارت دی ہے کہ مولا علی سے شادی کریں، اس لیے کہ تمہارے بطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرا بیٹا میرے بیٹے حسین کی مدد کرے گا. تو لہذا جناب عقیل خاندان بنی کلاب کے گھر پہنچے، قبیلہ بنی کلاب جن کے سردار تھے کلاب نے. تو کھٹکھٹایا. اب جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ہاشمی گھرانے کا، خاندان ہاشم کا سب سے بڑا چراغ ابو طالب عقیل آئے ہوئے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر آئے اور بیٹھ کر محو گفتگو تھے. اپنا آنے کا مقصد جناب عقیل نے بتایا کہ میں اپنے بھائی علی کے لیے تمہاری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لایا ہوں. اب یہاں بھی دیکھیں باپ کا فریضہ، یہ تو بہت سنتے ہی باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب کا خاندان کیسا ہے اور وہ جانتے تھے مولا کائنات کی شخصیت کو. فوراً پھر بھی کہا میں تو راضی ہوں لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر بیٹی نے اجازت دے دی تبھی یہ نکاح ہو سکتا ہے. وہ گئے اور جو ہے جا کر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ علی کا رشتہ لے کر ان کے بھائی عقیل آئے ہوئے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ تو مسکرا کر کہا مجھے بشارت ہوئی ہے کہ علی کا رشتہ آئے گا بابا، میں راضی ہوں. تو الغرض جناب مولا کائنات کی شادی جناب فاطمہ لقب ام البنین سے ہوئی. جیسے ہی جناب ام البنین علی کے گھر آئی، تاریخ میں لکھتا ہے کہ فوراً گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی بلکہ دہلیز پر بیٹھ گئی. دہلیز پر بیٹھ کر پیشانی کو خم کیا اور مولا سے فرمایا اے مولا آقا، جب تک زینب و کلثوم مجھے بلانے کے لیے نہیں آئیں گی میں اندر نہیں آ سکتی. جناب زینب و کلثوم آئی، کہا کہ آئیں امی جان. تو جناب ام البنین نے کہا میں یہاں پر تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ یہاں پر میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. میں بی بی فاطمہ زہرا کا مقام کبھی بھی نہیں لے سکتی، ان کے برابر نہیں ہو سکتی. میں ان کی خادمہ بن کر تمہارے گھر پر آئی ہوں، اگر یہ قبول کرتی ہیں تو میں اندر آؤں گی. الغرض جناب فاطمہ ام البنین اندر آئیں. اس کے بعد سب سے بڑے فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام عباس رکھا گیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے عباس پہلے ہی رکھ دیا تھا، مولا کائنات سے کہا تھا کہ تمہارے ایک بیٹے کا نام عباس رکھنا جو میرے بیٹے کی مدد کر سکے. سب سے بڑے فرزند کا نام کیا تھا؟ جناب عباس تھا. تو علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں، علی کے نماز ہائے شب کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں. جیسے ہی عباس پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے دیکھیں، یہاں پر میں ایک منظر پیش کرنے والا ہوں کہ مولا کائنات کی ولادت اور حضرت عباس کی ولادت میں کچھ مطابقت پائی جاتی ہے. مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی؟ مولا کائنات کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. حضرت عباس کی ولادت ید اللہ کے گھر میں ہوئی، وجہ اللہ کے گھر میں ہوئی.
ऐनुल्लाह के घर में हुई, यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के घर हुई। इधर जब तक रसूल की आगोश में मौलाए कायनात नहीं आए, उस वक़्त तक मौलाए कायनात ने आंखें नहीं खोली। और यही जब तक हजरत अब्बास मौला हुसैन की आगोश में नहीं आए, तारीख बताती है कि मौला अब्बास ने भी आंखें नहीं खोली। उधर रसूल के हिफाजत करने वाला अली, रसूल की मदद करने वाले अली ने जब रसूल के आगोश में आए, आंखें खोलकर ये बताया कि मैं सबसे पहले आपकी ज़ियारत करना चाहता था, तो लिहाजा मैंने आंखें नहीं खोली और वादा किया कि ता ज़िंदगी मैं आपकी मदद करता रहूँगा। वैसे ही जनाब मौलाए कायनात ने अपने भाई रसूल के यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और इधर जैसे ही हुसैन के आगोश में मौला अब्बास आए, इमामत की खुशबू सूंघी अब्बास ने, आंखों को वाह किया, आंखों को खोला, तो सबसे पहले अब्बास ने भी इमामत की नज़र की सबसे पहले। यानी लफ्ज़ों को बदल कर कह दूं, जो रिसालत को क्यों ज़ियारत करे पैदा होने के फ़ौरन बाद उसे इमामत कहते हैं, और जो इमामत की ज़ियारत करे उसे हज़रत अब्बास कहते हैं। जिस तरीके से रसूल ने अपनी ज़बान अली के दहने मुबारक में देकर चुसवाई थी, अली का पहली ग़िज़ा मौलाए कायनात की लुआबे दहने रसूल खुदा, और इधर हज़रत अब्बास की पहली ग़िज़ा भी लुआबे दहने मौला हुसैन थी। ये मौलाए कायनात और हज़रत अब्बास के। और जैसे ही अब्बास पैदा हुए, बचपन ही से माँ ने कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे अब्बास देखो, ये हुसैन है, ये हसन है, ये ज़ैनब हैं, ये उम्मे कुलसूम है, ख़बरदार इन्हें नाम से नहीं पुकारना, ये तुम्हारे आकाज़ादे हैं, ये तुम्हारी शहजादियाँ हैं, खबरदार अब्बास कभी इनको इनके नाम से नहीं पुकारना, तुम इनके नौकर हो, ये तुम्हारे मालिक हैं। जनाबे अब्बास ने ताउम्र हुसैन को कभी भैया कहकर नहीं पुकारा, पूरी तारीख उठा के देख लिया, लेकिन एक मर्तबा अब्बास ने भैया करके पुकारा है, सिर्फ एक मर्तबा पूरी हयात तैयबा जनाब हज़रत अब्बास ने। जनाब अब्बास पूरी ज़िंदगी भर हुसैन को आका कहे, हुसैन को आका कभी भाई नहीं कहा, लेकिन एक तारीख़ में एक जगह मिलता है जहाँ पर हज़रत अब्बास ने जनाब इमाम हुसैन को भाई कहकर पुकारा है। वो तारीख़ कौन सी थी? वो तारीख़ 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। उस वक़्त जनाब अब्बास का सर हुसैन के आगोश में था, तो उस वक़्त जनाब इमाम हुसैन ने वसीयत की थी, आखिरी कहा कि भैया मेरी आखिरी वसीयत है। कहा मौला क्या वसीयत है? कहा कि जब से पैदा हुए हो उस वक़्त से लेकर अब तक हमेशा तूने मुझे भैया के बदले आका कह के पुकारा है, आका कह के पुकारा है। मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा भैया कह के पुकारो। जैसे ही जनाबे हज़रत अब्बास ने भैया कहा, फ़ौरन रूह कफ़स से उन सर से भरा। यानी तारीख़ में एक ही मर्तबा मिलता है जनाब हज़रत अब्बास ने हुसैन को भैया कहकर पुकारा। तो मालूम हुआ, यानी हमें बताना चाह रहे हैं कि इमामत की इताअत इस तरीके से होती है। इमामत की इताअत हर लम्हा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक मरतबा मिलता है कि जनाब इमाम मौलाए कायनात ने अपने बच्चों से कहा कि एक वक्त वो आएगा कि मेरा बेटा हुसैन पानी मांगेगा, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। जैसे ही ये जुमले जनाब हज़रत अब्बास के कानों पर पड़े, तो उस वक़्त से
جناب حضرت عباس ہمیشہ مولا حسین کے ارد گرد رہتے تھے، مولا حسین کے ساتھ چلتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جب مولا حسین سوتے تھے تو حضرت عباس مشک کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کب میرا آقا حسین پانی پوچھ لے اور میں پانی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن گزرے، جناب زینب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جناب حضرت عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی نیند کے نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات یا حضرت امام حسین سے کہا بھیا حسین، حضرت عباس کی بھائی عباس کی یہ حالت کیا ہو رہی ہے؟ دن بدن بگڑ رہی ہے، آنکھیں سوکھ رہی ہیں، سوج رہی ہیں، لال ہو گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عباس، یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہا کہ بابا نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بھیا حسین پانی مانگیں گے، میں پانی نہیں دے، کوئی پانی دینے کے لیے نہیں رہے گا۔ تو اس وقت کہا کہ یہ دن وہ دن نہیں ہے، بلکہ بہت ابھی دور ہے، 61 ہجری ہوگی، جب تمہارے بازو قلم ہو جائیں گے، تم اس دنیا سے جا چکے ہوگے، تب یہ منظر آئے گا، تب حسین پانی مانگیں گے، تو اس وقت پانی دینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے اللہ اکبر امام حسین کے وفادار حضرت عباس علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ایک منظر، اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمت تمام۔ صفین میں 13 سال کی عمر تھی جناب حضرت عباس کی، لشکر اسلام اور لشکر کفر و نفاق کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ مولا علی نے حضرت عباس کو آنکھوں کے سامنے چہرے پر نقاب لگا کے میدان میں جنگ میں بھیجا۔ عباس حیدر کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دشمنوں کے قریب آ کر رجز پڑھنے لگے اور بآواز بلند کہا کہ وہ کون بہادر ہے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ سپہ سالار نے کہا، ایک نام لیا کہ شعشاع، جا تو اس کے مقابلے میں اور اسے قتل کر دے۔ شعشاع بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا بہادر تھا، یعنی ایک شعشاع اتنا بہادر تھا کہ ہزار سینکڑوں لوگوں کے اوپر حاوی تھا، ایک یعنی 1000 جنگجو ایک طرف اور شعشاع نامی پہلوان ایک طرف۔ معاویہ نے اسے شعشاع کو جنگ صفین میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد جناب جب شعشاع نے دیکھا ایک تو نوجوان بچہ ہے، کہا کہ آگے زور سے کہا کہ تمہاری عمر کیا ہے جو تم لڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ تمہاری عمر ابھی کھیل کودنے کی ہے، چلے جاؤ، میں نے تمہیں امان دی۔ تو جناب عباس نے کہا فالتو باتیں چھوڑو، اگر لڑنا ہے تو آؤ۔ تو شعشاع نے کہا میری ضرورت نہیں ہے، میرے بچے ہی تمہیں قتل کر دیں گے۔ شعشاع نے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، ایک ہی وار پر حضرت عباس کے وہ واد جہنم ہو گیا۔ اب شعشاع کا رنگ تھوڑا سا بدلا، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، پھر وار کرنے ہی وارا تھا کہ حضرت عباس نے ایک ایسی تلوار چلائی، دھڑ ادھر ہو گیا، سر ادھر ہو گیا۔ دیکھ کر پریشان، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فوجیں دشمنان اسلام میں ایک شور بپا ہو گیا، لگتا ہے یہ حیدر ہے، حیدر ہے، حیدر ہے، علی ہے، نقاب پوش نقاب ڈال کے آئے ہیں، علی ہے، علی ہے۔ شعشاع پھر اپنے بچے کو اور ایک بچے کو بھیجا، اللہ۔ پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر حضرت عباس نے اس کے فرزند کو قتل کر دیا۔ اب پریشان ہونے کے بعد خود گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی عیر لگاتے ہوئے حضرت عباس کے پاس پہنچے، کہا کہ تو نے میرے بچوں کو قتل کیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو شاہ نے کہا کہ وار کرو، حضرت عباس نے کہا تم پہلے وار کرو۔ شاہ نے وار کیا، حضرت عباس نے وار کو روکا، پھر اس نے وار کیا، حضرت عباس نے وار کو روکا۔ جب تیسری دفعہ وار کو روکا تو مولا کائنات نے زیادہ زور نہیں دیا بازوؤں پر، بلکہ وار کو روک کر اپنے کلائیوں کو جو ہے تھوڑا سا موڑا اور اس کی گردن پر جا لگی اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ہے مولا کائنات کے فرزند حضرت عباس کی شجاعت۔ اب بھگدڑ مر گئے، مچ گئی کہ بھاگو بھاگو علی آ گئے، بھاگو بھاگو علی آ گئے۔ جب پھر کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو جناب حضرت عباس اپنے بابا کی طرف گئے۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور کہا یہ حیدر نہیں ہے، حیدر کا بیٹا عباس ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اس لیے کہ شیر کا بچہ شیری ہوتا ہے، کرار کا بیٹا کراری ہوتا ہے، فرار کا بیٹا فرار، جو پہاڑوں پہ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ کر پناہ مانگتے ہیں وہ فرار کے بیٹے ہوتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو کر جنگ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عباس علم بردار۔ تو یہ ہے جناب حضرت عباس کی شجاعت۔ اب دیکھیں اطاعت امام کو ہی عباس سے سیکھے۔ عباس کو کی تمنا یعنی مولا کائنات کی تمنا کیا تھی؟ مولا کائنات کی تمنا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ مولا عباس نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے منظر دیکھ چکے جہاں پر مولا عباس کو جلال آ گیا اور تلوار نکالی۔ جناب امام حسن کا جب جنازہ گھر سے نکلا اور جب واپس آیا تو 13 پر پیوست تھا، تو اس وقت حضرت عباس کو جلال آیا، عباس نے تلوار نکالی، امام نے حضرت عباس کو روکا، کہا عباس یہ مدینہ ہے، تم مدینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ ایک منظر۔ راستے میں جب مسلم جناب حضرت عباس کے بہنوی کی قبر شہادت ہوئی اس وقت بھی جلال آیا اور تلوار نیام سے نکلی تو امام حسین نے کہا کہ ابھی راستہ ہے، کربلا نہیں پہنچے ہیں، تم کربلا کے لیے بنے ہو، اور آگے بڑھے۔ جب حر نے لجام فرس مولا کائنات پر ہاتھ کو، اس وقت حضرت عباس کو جلال آیا، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے منع کیا ابھی کربلا نہیں ہے۔ اب جب کربلا آ چکے، 2 محرم کو 5 تاریخ کو یہ اعلان ہوا، یزید کی فوج کی طرف سے عمر سعد نے اعلان کیا کہ خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں، تو حضرت عباس کو جلال آیا، اور حضرت عباس کو جیسے ہی جلال آیا خیمے سے حسین دیکھ رہے تھے، فوراً فضا کو بلایا اور کہا کہ بہن زینب کو بلا لاؤ۔ جناب زینب حسین کے در پر آئیں، کہا شہزادے آئے ماں جائے کیا حکم ہے، مجھے کیوں بلایا؟ کہا بہن زینب عباس کو روک لو، عباس کو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے پوچھا اے حسین، اے میرے بھیا حسین، آپ ہی خود روک سکتے ہیں، آپ کا فرما بردار ہے میرا بھائی عباس، منع نہیں کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب کربلا آ چکے ہم، اس سے پہلے کئی دفعہ میں نے روکا، حسین کے روکنے پر حضرت عباس نے رک گئے۔ اے بہن زینب اگر میں آج روکوں اور میرا بھیا حسین مجھ سے یہ سوال اگر پوچھ لے، مولا یہ تو کربلا ہے اور کربلا کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو جناب فضا سے جناب زینب نے کہا کہ جاؤ کہو کہ شہزادی زینب بلا رہی ہیں۔
जनाब फ़िज़ा आई, अब्बास को आवाज़ दी, कहा कि शहज़ादी ज़ैनब बुला रही हैं। हाथों को जोड़ा, तलवार को म्यान में रखा और आते हुए ज़मीन पर एक ख़त खींचा और फ़ौज अशकिया की तरफ रुख करके कहा, अगर तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है तो इस लकीर को, इस ख़त को पार करके देखो। करीब आए, जनाब शहज़ादी के करीब हाथों को जोड़ा, सर को झुकाए हुए, हुक्म क्या है? कहा कि भैया हुसैन का हुक्म है कि खैमे हटा लिया जाए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ इताअत हज़रत अब्बास, मौला इमाम की इताअत किस तरीके से कर रहे हैं, इमाम के फरमा बरदार किस तरीके से हैं मौला के फ़र्जंद हज़रत अब्बास। तो हमें हज़रत अब्बास, चूँकि हम मानने वाले हैं, हज़रत अब्बास की मोहब्बत हमारे दिल में बसी हुई है, तो लिहाजा हमें भी वफ़ादार होनी चाहिए, हमें भी दोस्तों के साथ वफ़ादारी करनी चाहिए, रिश्तेदारों के साथ वफ़ादारी करनी चाहिए, वालिदैन के साथ वफ़ादारी करनी चाहिए। अगर हम वालिदैन की इताअत करें, वालिदैन की इताअत के साथ साथ वफ़ादारी करते जाएं, तो हम यकीनन मौला हज़रत अब्बास के चाहने वालों में से शामिल हो जाएंगे, वरना सिर्फ हम बोलते ही रह जाएंगे। तो लिहाजा कोशिश करें आज से कि हज़रत अब्बास की तरह बनने की कोशिश करेंगे। अगर 10% भी हज़रत अब्बास की वफ़ादारी हमारे पास आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। व आखिरु दावान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हमारी तमाम परेशानियों को दूर